عزیز طلباء السلام علیکم۔ جدید فزکس کا پس منظر۔ آئنسٹائن کے نظریہ خصوصی اضافیت یعنی 1905 کے بعد کی تمام تر فزکس کو جدید فزکس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی فزکس کو قدیم فزکس یا کلاسیکل فزکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جدید فزکس کو دنیا میں وارد ہوئے 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک دنیائے علوم میں زیادہ تر رواج قدیم فزکس کا ہی ہے۔ اکیڈیمیا پر قدیم فزکس کی بالادستی کی بنیادی وجہ کیا روٹی کپڑا اور مکان ہے؟ الفاظ دیگر زیادہ سے زیادہ توانائی کا حصول۔ نیوٹن نے میکانیات کے جو قوانین مقرر کیے ان کی مدد سے مشینیں بنتی ہیں۔ مشینیں ہر طرح کی پیداوار کا ذریعہ ہیں۔ اس کے برعکس جدید فزکس کا سب سے بڑا حصہ فقط نظری فزکس پر مشتمل ہے، جو پیداوار بڑھانے یا توانائی کے حصول میں کچھ خاص مددگار نہیں۔ اسی طرح جدید فزکس کا ایک اور بڑا حصہ یعنی فلکیات جدیدہ بھی سر دست نری انویسٹمنٹ ہی ہے۔ اگرچہ فی زمانہ زمین کے مدار میں مواصلاتی سیاروں کی ایک پوری فوج موجود ہے، جو سیارہ زمین کے مواصلاتی نظام کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی ہے، لیکن پھر بھی ماڈرن ایسٹرونومی سے پیداواری ذرائع میں ویسا اضافہ ممکن نہیں جیسا فزکس کی دیگر شاخوں سے ممکن ہے۔ جدید فزکس کے باقی شعبوں میں پارٹیکل فزکس سب سے اہم ہے۔ ایٹمی توانائی کے حصول کی دوڑ میں فقط وہی قوم زیادہ جلدی آگے بڑھ سکتی ہے جو پارٹیکل فزکس کی تعلیم میں سبقت لے جائے۔ غرض آج بھی کلاسیکل فزکس کا غلبہ ہے، تو اس لیے کہ انسان ابھی تک سروائیول کی جنگ میں مصروف ہے۔ انسان ابھی تک اپنی بقا کی اس اضافی مشکل سے خود کو نکال نہیں سکا جس میں کیڑے مکوڑوں سے لے کر اشرف المخلوقات تک ہر نوع حیات روز اول سے محصور ہے۔ اگر کبھی انسان کو فقط سروائیو کرنے سے بڑھ کر حقیقی معنوں میں زندگی جینے کا ڈھنگ آ گیا تو بہت ممکن ہے کہ انسان جدید فزکس کے عجائبات سے کماح کا استفادہ کر سکے۔ اگر ہم اپنا وقت بچانے کے لیے فزکسی تاریخ میں زیادہ پیچھے تک نہ جائیں اور فقط جدید فزکس کا پس منظر جاننا چاہیں تو نیوٹن سے آئنسٹائن تک فزکس کی ساری تاریخ ہمارے مطالعے کا حصہ ہوگی۔ یوں تو یہ تاریخ بھی خاصی طویل ہے، لیکن ہم اپنی توجہ فقط ان موضوعات تک محدود کر سکتے ہیں جو دور حاضر میں جدید فزکس کے مباحث ہیں۔ مثلاً زمان و مکان، مادہ اور توانائی، بنیادی ذرات، موجیں یعنی ویوز یا حرکت وغیرہ، جو اصل میں فزکس سے زیادہ فلسفہ کے موضوعات ہیں۔ ہمیں فقط اتنا دیکھنا ہے کہ آئنسٹائن سے پہلے ان موضوعات پر قدیم فزکس کیا کہتی تھی۔ آئنسٹائن سے پہلے فزکس کا سب سے بڑا امام نیوٹن ہے۔ نیچرل سائنسز کے لوگ نیوٹن کو بابائے میکانیات، جبکہ سوشل سائنسز کے لوگ اسے بابائے مادیات کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے یا قدرت کی کوئی تدبیر کہ نیوٹن اسی سال پیدا ہوا جس سال گلیلیو کی وفات ہوئی، یعنی 8 جنوری 1642 گلیلیو کی وفات ہے، جبکہ 25 دسمبر 1642 نیوٹن کی پیدائش ہے۔ نیوٹن کا پیشرو یعنی گلیلیو کون تھا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے عدسے کی مدد سے دوربین ایجاد کی اور اس کا استعمال کر کے زمین سے باہر کی دنیا میں ایک ایسی کھڑکی کھول دی جس سے نظر آنے والی کائنات بالکل مختلف تھی
اس نے دیکھا کہ فقط زمین ہی تمام ستاروں کا مرکز نہیں تھی، بلکہ زمین کے علاوہ اور بھی لاکھوں ستارے تھے۔ زمین تو خود سورج کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سیارہ مشتری جوپیٹر کے گرد چھوٹے چھوٹے چاند گردش کر رہے تھے۔ گلیلیو اپنے وقت کی جدید ترین فزکس کا بانی تھا۔ گلیلیو ہی نے سب سے پہلے اہل زمین کو بتایا کہ فطرت کے قوانین ریاضی کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ فلسفہ اس عظیم ترین کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے کائنات کہتے ہیں۔ یہ ریاضی کی زبان میں لکھا گیا ہے اور اس کے حروف اور ہندسے دائرہ، مثلث اور جیومیٹری کی دیگر اشکال ہیں۔ نیوٹن جوان ہوا تو اپنے وقت کا سب سے بڑا علمی انقلاب اس کے سامنے تھا۔ اب زمین کائنات کا مرکز نہیں تھی، نہ ہی اب سورج زمین کے گرد گردش کر رہا تھا، بلکہ اب زمین سورج کے گرد گردش کر رہی تھی۔ وہ کیا وجہ تھی کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی تھی؟ نیوٹن کے لیے یہ سوال سب سے زیادہ اہم تھا، اور یہی سوال نیوٹن کے لیے کشش ثقل گریوٹی کی بدولت دریافت کا باعث بنا۔ سیاروں کی حرکت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہر شے کی حرکت کا راز معلوم کرے۔ اس نے مادے کی حرکت کے قوانین مرتب کیے، الجبرا اور جیومیٹری کو ملا کر ایک نئی قسم کی ریاضی دریافت کی جو اس کے پیشرو یعنی گلیلیو کے بقول کائنات کی زبان تھی۔ آج سائنس کے طلباء اس نئی قسم کی ریاضی کو کیلکولس کے نام سے جانتے ہیں۔ اشیاء کی حرکت مکان میں تھی، چنانچہ نیوٹن کے لیے مکان یعنی اسپیس کو سمجھنا اور بیان کرنا ناگزیر تھا۔ اسی طرح اشیاء کی حرکت زمانے یعنی وقت، ٹائم کے وقفوں اور تواتر کے بیان کرنا ناممکن تھی۔ سو نیوٹن کے لیے ٹائم کو سمجھنا اور کیلکولس کی زبان میں بیان کرنا بھی ناگزیر تھا۔ غرض کلاسیکل فزکس کے قوانین کی جو تدوین نیوٹن نے کی وہ ایک لحاظ سے اتنی مکمل تھی کہ صدیوں تک پھر کسی نئی تدوین کی ضرورت پیش نہ آئی۔ نیوٹن نے کشش ثقل کی قوت کو بھی ٹھیک معلوم کر لیا اور حرکت کے قوانین بھی ایک کینکر سے لے کر ایک سیارے یا ستارے تک ٹھیک دریافت کر لیے۔ نیوٹن کی مکانیات سے انڈسٹریل عہد کا آغاز ہوا اور انسانیت مشینوں پر انحصار کی عادی ہو گئی۔ اگرچہ نیوٹن کی فزکس نے ان تمام سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیے تھے جو گلیلیو کے عہد تک فلسفہ اور طبیعیات کے ماہرین کو درپیش رہے، لیکن نیوٹن کی فزکس نے خود بہت سے نئے سوالات کو جنم دے دیا، جیسا چاند زمین کے گرد کشش ثقل کی وجہ سے گردش کرتا ہے اور زمین سورج کے گرد کشش ثقل کی وجہ سے گردش کرتی ہے۔ لیکن یہ کشش ثقل کیا ہے؟ یہ کشش کہاں سے آئی ہے؟ کیا سورج زمین کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے؟ اگر سورج زمین کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے تو کیسے؟ ایسی کون سی رسی یعنی توانائی ہمیں کیوں نظر نہیں آتی جس نے زمین کے منہ میں لگام ڈال رکھی ہے؟ اسی طرح نیوٹن کے قوانین جو بظاہر آفاقی نوعیت کی سچائیاں تھیں کہیں ٹوٹ جاتے تھے۔ مثلا نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، جو چیز جہاں پڑی ہے ہمیشہ وہیں پڑی رہے گی، اگر اسے کوئی بیرونی طاقت ہلا نہ دے، اور جو چیز حرکت میں ہے ہمیشہ حرکت میں رہے گی اگر کوئی بیرونی قوت اسے روک نہ دے۔ اگرچہ یہ قانون بنیادی طور پر بو علی سینا کا پروجیکٹائل موشن کا قانون تھا، لیکن بو علی سینا کے زمانے میں اس کی جانب کسی کی توجہ نہ گئی۔ جب نیوٹن نے یہ قانون دریافت کیا تو مکانیات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ بہرحال نیوٹن کا یہ قانون ایک موقع پر خاموش ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہوتے ہیں اور اچانک بریک لگتی ہے تو ہم آگے کی طرف گرتے ہیں، اور اگر اچانک گاڑی چل پڑے تو ہم پیچھے کی طرف گرتے ہیں۔ نیوٹن کے بقول کوئی چیز جو رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت
اثر انداز نہ ہو تو پھر جب گاڑی کی بریک لگتی ہے تو وہ کون سی بیرونی قوت ہے جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، ہمیں دھکا دیتی ہے اور ہم آگے کی طرف گرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی کے اچانک لگنے والے بریکس ہیں، ہمارا نچلا دھڑ گاڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ ہمارا اوپر کا دھڑ آزاد ہے، دھکا اوپر کے دھڑ کو لگتا ہے۔ بریک لگنے سے آگے کی طرف اور اچانک گاڑی چلنے سے پیچھے کی طرف ہمارے اوپر کے رکے ہوئے دھڑ کو خالی ہولی فضا میں کون سی قوت نے آ کر اتنے زور سے دھکا دیا؟ اگرچہ یہ قانون، اس سوال کا جواب نیوٹن نے ٹھیک سے نہ دیا تھا۔ نیوٹن نے اس قانون کو سوڈو فورس یعنی نقلی قوت کا نام دے کر کام چلایا۔ اسی طرح زمین پر گرنے والی چیزیں کشش ثقل کے زیر اثر ہیں۔ زمین گول ہے تو کیا زمین پر گرنے والی چیزوں کے ثقلی خطوط آپس میں متوازی نہیں ہیں؟ سیارہ عطارد جسے انگریزی میں مرکری کہتے ہیں کی گردش اور اس کا مدار بھی نیوٹن کی کشش ثقل کی گرفت میں آنا ممکن نہیں۔ جدید فزکس سے پہلے کی فزکس جو بیجا طور پر نیوٹن کی فزکس ہے اور جو آج تک اپنی پوری قوت کے ساتھ رائج ہے، قوانین کی دریافت کے عہد کی فزکس ہے۔ اس کے برعکس جدید فزکس جو آئنسٹائن سے شروع ہوتی ہے، قوانین کی دریافت سے زیادہ تھیوریز یعنی نظریات کی فزکس ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں آئندہ مسلسل اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ بہرحال نیوٹن فقط کسی انسان کا نام نہیں بلکہ زمین پر برپا ہونے والے ایک بہت ہی بڑے انقلاب کا نام ہے۔ نیوٹن سے شروع ہونے والا سلسلہ کہیں رکا نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کلاسیکل فزکس نے بھی ترقی کا سفر جاری رکھا اور آئنسٹائن کی جدید فزکس سے پہلے تک کئی ایسے بڑے نام دنیائے فزکس کے ستارے بنے کہ ان میں سے ہر ایک کا کام اس سلسلے کی ایک کڑی کا درجہ رکھتا ہے جو آئنسٹائن تک چلا آیا۔ اگر ہم ان ناموں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو کلاسیکل فزکس کبھی بھی جدید فزکس تک نہیں پہنچ پائے گی۔ مثلاً اگر مائیکل فیراڈے نے مقناطیسی فیلڈ دریافت نہ کی ہوتی تو جیمز میکسویل کبھی بھی الیکٹرو میگنیٹزم دریافت نہ کر سکتا تھا اور آئنسٹائن کبھی بھی روشنی کو اپنا موضوع بنا کر اتنی بڑی اور عظیم دریافتیں نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہینڈرک نے نسبتی حرکت یعنی ریلیٹو موشن کی ٹرانسفارمیشن دریافت نہ کی ہوتی تو آئنسٹائن کبھی بھی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش نہ کر سکتا۔ یہ سب نام ایک زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، عزیز طلباء، اگلے پروگرام میں ہم فزکس کے قانون وقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کوانٹم فزکس جدید فزکس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔